السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسنین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں حسنین ٹی وی۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، ویڈیو کو غور سے مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، جب موٹر وے زیادتی کیس میں ملزم عابد و شفقت کی نشاندہی ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ہوئی تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھنا شروع ہوا کہ ڈی این اے کے ذریعے کسی شخص کی شناخت کیسے کی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے اور اس سے کسی شخص کی شناخت کیسے کی جاتی ہے۔ مزید گفتگو سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔ ڈی این اے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ انسانوں اور جانوروں میں پایا جانے والا وراثتی مادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق انسانی جسم لاتعداد خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ہر خلیے کے مرکز میں ایک مالیکیول ہوتا ہے جسے ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ اور جیسے ہر انسان کا فنگر پرنٹ مختلف ہوتا ہے اور اسی طرح ہر انسان کا ڈی این اے بھی مخصوص اور سب سے مختلف ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت انسان اپنے ڈی این اے کا 50% اپنی والدہ سے وصول کرتا ہے اور باقی 50% اپنے والد سے۔ ان دونوں ڈی این اے کے مخصوص مرکب سے انسان کا اپنا ڈی این اے بنتا ہے جس میں انسان کے بارے میں سب معلومات ہوتی ہیں، مثلا اس کی جنس، بالوں کا رنگ، آنکھوں کا رنگ اور جسمانی ساخت وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس شخص کو کون کون سی بیماریاں ہیں یہ بھی اس کے ڈی این اے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ڈی این اے انسان کی زندگی، اس کی ہسٹری اور اس کی شناخت کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ سے کسی بھی نامعلوم شخص کی شناخت کی جا سکتی ہے کہ یہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ ٹیسٹ اور شناخت کے لیے مطلوبہ شخص کے بال، خون، ہڈی اور گوشت کے نمونے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی اشیاء سے بھی ٹیسٹ ممکن ہے جس پر اس کے فنگر پرنٹس لگے ہوئے ہوں۔ ناظرین کرام، ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈی این اے کے عمل میں تحقیقاتی افسر کا کام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جائب قوا سے حاصل کیے جانے والے بایولوجیکل نمونے جو ہی ڈی این اے لیبارٹری پہنچتے ہیں تو وہاں بڑی احتیاط کے ساتھ انسانی مالیکیول یعنی کہ ڈی این اے حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ جس شخص کا ڈی این اے مطلوب ہو، اس شخص کے بال، خون، گوشت یا ان میں سے کسی ایک چیز کا نمونہ لیا جاتا ہے۔ پھر ان خلیوں سے ڈی این اے الگ کر کے ان سے لاکھوں کاپیاں بنائی جاتی ہیں۔ ان لاکھوں کاپیوں کی وجہ سے ڈی این اے کی جانچ بہتر اور شفاف طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پی سی آر مشین، پھر جینالائٹیکل انالائزر مشین پر ڈی این اے ٹیسٹ کے مختلف مراحل مکمل کر کے ان ٹیسٹوں کے کمپیوٹرائزڈ نتائج حاصل کر لیے جاتے ہیں جو مطلوبہ شخص کا ڈی این اے پروفائل کہلاتا ہے۔ پھر اس شخص کی ڈی این اے پروفائل کو جائب قوہ سے ملنے والے فنگر پرنٹ یا ڈی این اے سے میچ کیا جاتا ہے۔ اگر دونوں ڈی این اے میچ کر جائیں تو ملزم کنفرم ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ یقیناً یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔